السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو نہ صرف حیرت میں ڈال دے گا بلکہ آپ کے ایمان کو مزید مضبوط بنا دے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ایسے سائنسی حقائق موجود ہیں جو آج کی جدید سائنس نے صدیوں بعد ڈسکور کیے ہیں؟ آج ہم قرآن پاک کی چند ایسی آیات پر غور کریں گے جو کائنات، زمین اور انسانی جسم کے بارے میں حیرت انگیز سائنسی حقائق بیان کرتی ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے جاننا ممکن نہ تھا، لیکن قرآن نے انہیں واضح طور پر بیان کر دیا۔ تو چلیں اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اور بے شک ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے 1929 میں اسٹرونمر ایڈون ہبل نے ڈسکور کیا تھا۔ اس سے پہلے انسان یہ سمجھتا تھا کہ کائنات اسٹیٹک ہے، لیکن قرآن نے صدیوں پہلے اس راز کو بیان کر دیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کائنات کا ایک کامن اوریجن تھا۔ اللہ فرماتا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ یہ آیت بینگ بینگ تھیوری کی طرف اشارہ کرتی ہے جو جدید سائنس کی سب سے اہم دریافتوں میں سے ایک ہے، لیکن قرآن پاک نے یہ بات 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا اور سورج اور چاند کو، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج اپنے محور پر گھومتا ہے، اور یہ سب مل کے گلیکسی کے مرکز کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ یہ بات 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے جاننا ناممکن تھا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے، اور پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ جدید سائنس نے بھی یہ ڈسکور کیا ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کی پرتوں میں گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ زمین کو اسٹیبل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے جاننا ممکن تھا؟ یہ بات تو آپ بالکل جانتے ہوں گے کہ انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس انسان کی باڈی کا سب سے کمپلیکیٹڈ اور یونیک پارٹ ہے۔ کسی ایک انسان کے فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتے۔ یہی فنگر پرنٹ انسان کی آئیڈینٹی کا ایک حصہ ہے جس سے کسی بھی انسان کی شناخت بآسانی کی جا سکتی ہے۔ اس بات کا اندازہ سائنٹسٹ نے کچھ ہی عرصہ پہلے لگایا، مگر اللہ نے یہ بات قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس یونیک ہوتے ہیں، لیکن پہلے یہ بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ مقدس کلام میں اس کائنات کے بے شمار راز موجود ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لوہا زمین کا مادہ نہیں بلکہ یہ آسمان سے اس دنیا میں آیا ہے؟ سائنس کی اس نئی تحقیق کے مطابق لاکھوں کروڑوں سال پہلے کچھ ستارے دھماکے سے پھٹے اور زمین پر آ گرے۔ لوہا اس طرح زمین پر آیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح ہے۔ سورہ حدید کے آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ یہ بات جان کر آپ مزید حیران ہوں گے کہ روزمرہ زندگی میں ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ لاکھوں سال پہلے اسے زمین پر اتارا گیا۔ سائنس نے آج جدید اسٹڈیز کے ذریعے اس بات کا پتہ چلا لیا ہے، مگر قرآن پاک نے یہ بات پہلے ہی انسان کو بتا دی تھی۔ سورہ المومنون آیت نمبر 118 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں اور درختوں میں گھر بنائے، پھر ہر قسم کے پھولوں سے کھائے، پھر ان کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہیں۔ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس جگہ قرآن نے بتایا ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور اسی طرح اب سائنس بھی یہ بات مانتی ہے کہ شہد یعنی ہنی میں اینٹی بیکٹیریا، اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی ڈائبیٹک اور ریسپریٹری پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنٹسٹ کے مطابق شہد صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور قرآن نے تو پہلے ہی اس میں شفا ہونے کا بتا دیا تھا۔ اللہ نے خود قرآن میں ان تمام سائنسی مشاہدات کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ قرآن میں واضح لکھا ہے کہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے باری باری سے آنے میں
ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔